لیکن اس میں آپ اس اجتماع کا سینسٹیو ہونا، سنویدنشیل ہونا اور ایک طرح سے اس کا حساس ہونا اگر دیکھیں، عورتوں اور مردوں کا لاکھوں کا اجتماع ہے، لیکن ایک کی بھی نظر ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، ٹک ٹکی اپنے مالک کی طرف لگی ہے۔ وہ پڑاؤ ڈالے گا اس میدان کے اندر، رات میں پہنچ جائے گا، اور صبح سویرے وہاں سے اٹھ کر کے بیوی ساتھ میں ہوگی تو، نہ ہوگی تو اکیلا عرفات کے میدان کے لیے چل پڑے گا۔ کچھ میل کے فاصلے کے اوپر وہ اس عرفات کے میدان میں کھڑا رہے گا اور دن بھر اللہ کی بندگی کرے گا اور اپنے اس مالک کو پکارے گا، اس سے دعا کرے گا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور انسانیت کے نام آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو پیغام دیا ہے، اس پیغام کا ریہرسل کرے گا۔ عرفات کے اس میدان میں ایک پہاڑی جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا، جس کو حجت الوداع کے نام سے دنیا میں شہرت حاصل ہے، اس کے کچھ انش بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ انش سنائے گئے جن لوگوں کو، ان کی تعداد لاکھوں کی تھی آج سے 1400 برس پہلے، وہی ہمارے نمائندے تھے جس کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ ایک لباس کے اندر انہوں نے ایک اللہ کی بڑائی کے نعرے کے اوپر، ایک نبی کی دعوت، ایک قرآن کی دعوت کے اوپر اس خطبے کو سنا، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگوں، تم آدم کے بیٹے ہو، آدم مٹی سے بنا تھا، تم سب برابر ہو، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، اور گورے کی حیثیت کالے پر ہم تسلیم نہیں کرتے، کسی زبان کے رنگ کے فرق کو تسلیم نہیں کرتے، ہم انسانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ایک پروردگار عالم اور ایک پالنہار کی بندگی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، لوگوں کا مال ناحق نہیں کھائیں گے، کسی پر بہتان اور لاچھن نہیں لگائیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اپنی بیویوں، بیٹوں، بہنوں اور ماؤں کے ساتھ انصاف کریں گے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں گے، کسی انسان پر ظلم کریں گے نہیں، کسی انسان کا ناحق قتل نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، گناہ سے دور رہیں گے، بدی کے کاموں سے دور رہیں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، مفلسوں کی مدد کریں گے، اپاہجوں کی خدمت کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، رشتے اور ناطے کو خون خرابوں میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے، حقوق کی ادائیگی کریں گے، اپنی رب کی طرف سے جو ہمیں روزی دی جا رہی ہے اس میں ہر سال 40واں حصہ نکال کر غریبوں تک پہنچائیں گے ہم، روٹی ایک ہوگی تو آدھی دوسروں کو دیں گے، پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک رکھیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ ایسے طریقے سے ویوہار کریں گے کہ کسی اور مذہب کے بھی ہوں گے تو ہم اس کو آڑا نہیں آنے دیں گے بیچ میں، بلکہ اس کی بھی خدمت کریں گے اور اس کے سامنے بھی حق بات بھی کہیں گے، اور جو کچھ ہم ان کی مدد کر سکتے ہوں، کچھ نہ کر سکتے ہوں تو قولوا للناس حسنا، کہ ان سے بات ہی اچھی کہیں گے، محبت کا واتاورن دنیا میں پھیلائیں گے، دنیا انسانیت میں ایک مالک کے سامنے جھکیں گے، بغیر باجے ڈھول تماشے کے اپنے بدن کو ذریعہ بنائیں گے کہ اللہ کی بڑائی کے اوپر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے، اور اسی کی بڑائی کا آواز آنے کے اوپر گھٹنوں کے بل گر کر کے اپنی پیٹھ کو سیدھی کریں گے اور اس کی پرشنسا اور ارچنا بیان کریں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اپنی پیشانی بھومی کے اوپر اپنے مالک کے سامنے ڈال دیں گے کہ مٹی میں ملا دیں گے اپنے وجود کو، لیکن اپنے پروردگار کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ ریہرسل وہاں ہوئی، اور اسی کو لے کر کے حاجیوں کے قافلے وہاں سے پھر واپس ہوتے ہیں، مینا میں ہوتے ہیں۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر میل کچیل دور کریں گے، غسل کریں گے اور قربانی دیں گے اور اپنے بال کتروائیں گے وہاں پر، اور شیطانی طاقتوں کو کنکریاں ماریں گے 2 یا 3 دن تک۔ یہ میں نے بالکل مختصر بتایا۔ دنیا انسانیت میں بندگی کے جو طریقے ایجاد کیے گئے ہیں، لوگوں نے اپنے طور پر پیغمبروں کے طریقے کو چھوڑ کر کے اس میں زیادہ صحیح چیزیں ہم کو دل کو موہ لینے والی نہیں ملتی ہے، لیکن آپ اس حج کی پریکرما کو اور اس سفر کے اوپر آج تو ٹیلی ویژن کے ذریعے اور اخباروں کے ذریعے بہت کچھ معلوم ہونے لگا ہے، لیکن اصل چیز تو وہی ہے کہ جو وہاں پہنچا اور خوب پہنچا، وہ اس کے نصیبے کی بات تھی، اس کا نصیبہ جاگا اور وہاں سے توحید کا سندیش لے کر کے آیا۔ یہ اس کی انٹرنیشنل کانفرنس کہنا چاہیے، اس کا عالمی بھائی چارہ کہنا چاہیے، اس کی انٹرنیشنل بردرہڈ کہنی چاہیے، جو انسانیت اور ایک رب کے نام پر کھڑے ہونے کے لیے اس کو مجبور کرتی ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں جا سکے وہاں پہنچ نہیں سکے، یا پہنچنے کا ان کو موقع نہیں ہے، یا اتنی سکت اور خرچ کے لیے نہیں ہے، ان پر حج فرض نہیں ہے۔ یہاں سارے معاملات جو ہیں
وہ انسان کی مجبوریوں کو دیکھ کر کے کیے کہ جا نہیں سکے گا، یہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس میں، بیمار ہے، گھر میں جوان لڑکی ہے، ماں بیمار ہے، نہیں جا سکے گا، وہ نہیں جائے گا، جو جا سکتا ہے وہ جائے گا۔ یہ اندھے بہروں کی دنیا کا مذہب نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا دین ہے جو ہر چیز کو اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی ہوشیاری جو ہے اس کی داد دینی چاہیے ہر ایک نے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کون سا کام کب کرنا چاہیے۔ اب نہیں جا سکا یہ، لیکن صاحب نصاب ہے، مال ہے اس کے پاس میں، تو وہ اس پر قربانی واجب ہے۔